الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وانطق اللسان بمدحه ونسخ القلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعترته وأهل بيته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سخاوت کا. سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سخاوت کا. لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام اسٹیج پہ جلوہ افروز اکابر علماء اکرام اور مہمانان گرامی اور جامعہ ہاذا کے خوش نصیب، خوش قسمت، نہ ڈر، بے باک، بے خوف طلباء کرام، آج کی اس خوبصورت چمکتی ہوئی محفل میں آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو آپ کے دلوں کی زینت بنا کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے تحریک پاکستان و تعمیر پاکستان. رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال حق و سچ کہنے اور آپ کو سمجھانے، اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، اللہ رب العالمین کے قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس آیت میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تو یہ بات تمہارے لیے ناممکن اور محال ہے. کیونکہ سردی گرمی ایک الگ نعمت، بہار و خزاں ایک الگ نعمت، دھوپ برسات ایک الگ نعمت، صبح شام دن رات ایک الگ نعمت، سورج چاند ستارے ایک الگ نعمت، مذہب اسلام، قرآن مجید، نبی آخر الزمان ایک الگ نعمت. گر رب کائنات کی ہر نعمت لازوال ہے، رب کائنات کی ہر نعمت بے مثال ہے، رب کائنات کی ہر نعمت بے نظیر ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہم انگریز سے آزاد تو ہو چکے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روحانی اور جسمانی طور پر انگریز کی غلامی قبول کرنے کے بعد جس محنت اور مشقت سے ہم آزاد ہوئے، جس محنت اور مشقت سے ہم آزاد ہوئے، سانس لینے اور عبادت کرنے کے لیے ہمیں آزادی ملی اور ایک آزاد ریاست میں اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا خطہ اور چھوٹا سا ٹکڑا ملا. مگر جس مقصد کے لیے ہم نے یہ تحریکیں چلائی، جس مقصد کے لیے ہم نے ہندو اور انگریزوں کے مظالم سہے، جس مقصد کے لیے ہم نے تکلیفیں اور مشقت
جس مقصد کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو یتیم کروایا، جس مقصد کے لیے ہم نے اپنے اولادوں کو قربان کیا، جس مقصد کے لیے ہم نے اپنے والدین کو قربان کیا، جس مقصد کے لیے ہم نے اپنے خاندان کو ہلاک کیا، اور جس مقصد کے لیے ہم نے اپنے مال و اسباب سب کچھ پاکستان کے خاطر نشاور کر دیا، صرف اس لیے کہ مسلمان اپنا حق وصول کر سکے، صرف اس لیے کہ مسلمان عزت و عظمت والی زندگی گزار سکے، صرف اس لیے کہ مسلمان توحید و رسالت کا پرچار کر سکے، صرف اس لیے کہ مسلمان اپنے رب کی عبادت کر سکے، صرف اس لیے کہ مسلمان جب چاہے توحید و رسالت کی صلاح بلند کر سکے، صرف اس لیے کہ مسلمان جب چاہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ سکے، صرف اس لیے کہ مسلمان اپنی مسجد بنا سکے، صرف اس لیے کہ مسلمان اپنا مصلی بنا سکے، صرف اس لیے کہ مسلمان جب چاہے پوری فضا میں اذان کی صدا لگا سکے۔ مسلمانوں کا بچہ یہ سبق یاد کر چکا تھا، مسلمانوں کا بچہ یہ سبق پختہ کر چکا تھا کہ تحریک پاکستان کا مطلب ہے کہ جس ملک میں مسلمان رہتے ہو، جس صوبے میں مسلمان رہتے ہو، جس شہر میں مسلمان رہتے ہو، جس علاقے میں مسلمان رہتے ہو، جس محلے میں مسلمان رہتے ہو، جس بستی میں مسلمان رہتے ہو، وہاں اگر کسی کی حکومت ہوگی تو ایک ہی ذات کی ہوگی، وہاں اگر کسی کی عدالت ہوگی تو ایک ہی ذات کی ہوگی، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ عزیزان محترم، جتنی محنت، قربانیوں اور کوششوں کے بعد ہمیں ملک خود آزاد پاکستان حاصل ہوا، اتنی ہی محنت اور جہد مسلسل کے بعد یہ پاکستان ملک، یہ ایک چھوٹا سا خطہ اسلامی مرکز اور اسلامی مملکت کہلا پائے گا، کیونکہ وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنیاد میں آیا، وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، تو اس ملک میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا وجود بھی ضروری ہے، اور اس ملک میں شریعت محمدیہ کا نفاذ بھی ضروری ہے، جس سے کہ انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دونوں کے اقرار سے دائرے کفر سے نکل کر دائرے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مسلمانیت تب ہی برقرار رہ سکتی ہے، تب ہی قائم و دائم رہ سکتی ہے جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا حمایتی، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا ساتھی بن کر رہے، تبھی اس کی مسلمانیت برقرار رہ سکتی ہے۔ جتنی قربانیوں اور جتنی مشقتوں کے بعد ہمیں یہ پاکستان ملا، یہ پاکستان کی آزادی ملی، اتنی ہی محنت، اتنی ہی مشقتوں کے بعد اس ملک میں ہم تعمیر پاکستان میں کامیاب ہوں گے۔ تعمیر پاکستان کا مطلب اس ملک سے انگریزی نظام کا خاتمہ ہے، تعمیر پاکستان کا مطلب اس ملک میں بد امنی کا خاتمہ ہے، تعمیر پاکستان کا مطلب اس ملک سے دجل و فریب کا خاتمہ ہے، تعمیر پاکستان کا مطلب اس ملک میں توحید و رسالت کا پرچار کرنا ہے، تعمیر پاکستان کا مطلب اس ملک میں مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے، تعمیر پاکستان کا مطلب اس ملک سے غنڈہ گردی، دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، تعمیر پاکستان کا مطلب اس ملک سے خبوثت کو ختم کرنا ہے، تعمیر پاکستان کا مطلب اس ملک سے تمام ان مظالم کو ختم کرنا ہے جو اس وقت مسلمانوں پر برپا ہو رہے ہیں، تعمیر پاکستان کا مطلب اس ملک میں شریعت محمدی کا نفاذ کرنا ہے۔